عورتیں نہیں پڑھی، میں کہ پھر بچے کا کی قصور ہے؟ یہ جو تسی نہیں پڑھنی تو پھر گھر میں جو ماحول ہی نہیں ہے نماز کا، تلاوت قرآن کا ماحول ہی نہیں ہے، نیکی کا ماحول ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ بچے نے گھر جا کے کی نہیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعجاز احمد، تسی ویکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اعجاز کار رینٹ۔ میں امید کرنا تسی ٹھیک ٹھاک ہو، سو دنیا دے جڑے سے بھی رہندے ہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ ہاں جی، اج دا مزیدار جی ولاگ کرنے شروع۔ سب تو پہلے سارے میرے ویوراں نوں جمعہ مبارک ہوے، تے سارا کوشش کرنی ہے جمعہ پڑھن دی۔ انشاءاللہ کوشش کیتی کرو، جمعہ لازمی پڑھا کرو۔ میں اس ویلے تانوں پتہ کہ تیار شیار ہو کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جمعے دی نماز پڑھن جا رہے ہیں، تے گڈی تا شرکت پاک لے گئے، دوست لے گیا، انہاں دی کوئی برات سی، چلو ریسٹ کر لئی، چلو تے نالے جمعہ پڑھی۔ اللہ خیر کرسی جی، تے جنہاں نے ساڈے حالی چینل نہیں سبسکرائب کیتا جلدی نال کر لو چینل نوں سبسکرائب، تے دوستاں نال ویڈیو شیئر بھی کیتی کرو، تے میٹھا جہا کمنٹس لازمی لکھا کرو۔ انشاءاللہ جی پھر اگے ہوندی ملاقات، تے ملنے ہیں تانوں۔ مسجد نور ہے جی، فضان مدینہ میں پہنچ گیا ماشاءاللہ، مسجد پہنچ گیا۔ دین کی خدمت اور پھر اپنے بچوں کو اسلام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ ہمارے گھر کی خواتین کا طرز زندگی کیا ہے، اور ہمارے صحابیات، امہات المومنین اور اہل بیت کرام، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے گھر پہ جو خواتین ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب جانے لگے تو ایک مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے کم سن بچے، غزوہ احد کے موقع پر کم سن بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، دودھ پیتا بچہ، تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک باپردہ خاتون آئی، حضرت بلال نے دیکھا کہ ایک باپردہ خاتون ہے اور اس کے ہاتھوں میں دودھ پیتا بچہ ہے، تو آپ اس کے پاس گئے، پوچھا بی بی کیا کام ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا کام ہے؟ آگے میں رسول اللہ کو میں نے بتانا ہے جو کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بی بی ملنا چاہتی ہے آپ سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ جب وہ بی بی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں کی بیوہ ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بہن ہوں، میرا شوہر بھی جنگ بدر میں شہید ہو گیا تھا، میرا بھائی بھی جنگ بدر میں شہید ہو گیا، اور میرا باپ بھی جنگ بدر میں شہید ہو گیا، میں شہید کی بیٹی ہوں، شہید کی بہن ہوں اور شہید کی بیوی ہوں۔ تو اب آپ نے اعلان کیا ہے جہاد کے لیے، غزوہ احد کے لیے، اب میرا کوئی نوجوان بیٹا نہیں ہے جس کو میں جنگ پر بھیجوں اور شہید کی ماں بھی بن جاؤں، شہید کی۔ تو اب یہ کم سن بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دودھ پیتا بچہ، اب دودھ پیتا بچہ کیا لڑے گا، لیکن جذبہ تو دیکھیں ہاں جی، ان کا درد تو دیکھیں آپ کہ اگر نوجوان بیٹا ہوتا تو میں اس کو جہاد کے لیے تلوار دے کر، گھوڑا دے کر میں بھیجتی، لیکن یہ بچہ ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا بچوں کا کیا کام ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ لڑ نہیں سکتا تو کم از کم جو تیر آپ کی طرف برسائے جائیں گے کسی تیر کو تو روک سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جذبہ مسلمان خواتین کا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ لڑ نہیں سکتا تو کم از کم کسی دشمن کے تیر کو تو روک لے گا، اس کو آگے کر دیا جائے، اور میں شہید کی ماں کہتا ہوں۔
ماں بھی بن جاؤ شہید. تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جب تک تمہاری جیسی مائیں موجود رہیں گی اسلام کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اس کو قبول کیا، ہم نے اس کو قبول کیا، لیکن یہ چھوٹا ہے، اب ایسے کرو کہ یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس، اس کو بڑا کرو، اس کو پالو، جوان کرو، اور جب یہ لڑنے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے پاس لے آئے. یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس. اور ہم تمہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ قیامت میں جب تو شہید کی بیٹی ہے، شہید کی بیوہ ہے، شہید کی بہن ہے، تو انشاءاللہ قیامت میں تو شہید کی ماں بھی بنے. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان خواتین جو ہے انہوں نے صرف وہ یہ نہیں کہ گھر کے اندر انہوں نے بس زندگی گزاری، کھایا پیا اور بچوں کو کھلایا پلایا، بس نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے. ایک مسلمان عورت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو ایک سچا مسلمان بنائے، اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنائے، اپنی بچی کو ایک اچھی مسلمان عورت بنائے. یہ اس کی ذمہ داری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ جب کوئی عورت صدقہ کرتی ہے اپنے شوہر کی کمائی سے، فرمایا کہ اس کو 3 گنا ثواب ملتا ہے، یا 3 بندوں کو ثواب ملتا ہے. ایک تو وہ شوہر جس نے کمایا، ایک وہ کہ جس نے خرچ کیا، اور ایک وہ کہ جس نے پکایا. تینوں کو ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک اچھی مسلمان عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی، جو شوہر کے غیر حاضری میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور گھر میں اس کو نہ آنے دے کہ جس کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہے. یہ ایک اچھی مسلمان عورت کی نشانیاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو مقصد یہ ہے کہ تاریخ ہماری جو ہے بڑی لمبی ہے، جس میں مطلب مسلمان خواتین کا کردار ہے اسلام کے لیے بہت عظیم کردار ہے. لیکن آج کے دور میں جہاں مسلمان مرد دین سے دور ہیں تو عورتیں ان سے 2 ہاتھ زیادہ دور ہیں. جب اسلام کی مطلب مردوں کو پرواہ نہیں ہے تو عورت کو کہاں سے ہوگی؟ جب باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کیا اس کے اندر کوئی مسلمانوں والی بات ہے بھی نہیں. جب باپ کو پرواہ نہیں ہے تو ماں کو بھی نہیں، نہ باپ کو ہے نہ ماں کو ہے. تو پھر جب نہ باپ کو نہ ماں کو ہے تو بیٹا یا تو شرابی بنے گا، یا نشئی بنے گا، یا چرسی بنے گا، یا چور بنے گا، یا ڈاکو بنے گا. وہ نیک نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ نیکی کی تعلیم سب سے پہلے گھر سے دی جاتی ہے. نماز کی تلقین پہلے سب سے پہلے گھر سے کی جاتی ہے. اللہ کے حکم پر پابندی کی تلقین سب سے پہلے کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے. اب جیسے لوگ نا وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، جامعات میں یا مدرسوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں، قاری صاحب کو، عالم صاحب کو، استاد صاحب کو کہتے ہیں جی بچہ جڑا نا ایک گل نہیں منتا، ایک کہنا نہیں منتا، ہے نا فرمان ہے، فلانا ہے فلانا ہے، یہ پکا نمازی بن جائے، نیک بن جائے، فرما بردار بن جائے. کہتے نہیں کہتے؟ ہاں، یعنی اگر تھوڑا مزاح انداز سے کہہ لو تو انہوں غوث پاک بنا دو. کی بنا دو؟
ہاں اینو جی باجدید اسلامی بنا دے اللہ کا ولی بن جائے بس مدرسے آ گھر کا ماحول کیسا کیا غوث پاک مدرسے میں جا کے ولی بنے ہاں جی بابا فرید الدین جو نمازی بنے تو مدرسے میں جا کے نمازی بنے ہاں جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھنا کس نے سکھائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 سپارے جو پہلی مرتبہ جب استاد نے کہا بسم اللہ پڑھو تو 18 پارے سنا دیے تو وہ 18 پارے کیا مدرسے میں جا کے یاد کیے تھے ماں کے پیٹ ہاں جی تو ماں سے سن کر پیٹ میں یاد کیا بابا فرید الدین کو نمازی جو بنایا تو ماں نے گھر میں بنایا اگر غوث پاک کو تعلیم کی سچ کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ڈاکو حملہ بھی کر دیا انہوں نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے کہا 40 دینار ہیں میرے پاس کہتے جھوٹ بولتے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا کہاں ہے کہا کہ یہاں یہ جیب کے اپنا کپڑوں کے اندر سلے ہوئے اندر کی طرف تو نکالے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو مال چھپاتے ہیں تم نے ظاہر کر دیا کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا تو میں نے وعدہ کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا تو غوث پاک کو جو سچ کی تعلیم ملی وہ کہاں سے ملی گھر سے ملی تو ماں یا باپ ہے جیسا وہ عمل گھر میں کرتا ہے ویسا بچہ اثر قبول کرے گا تو اب مدرسے میں آپ کیا کہتے ہیں جی انہوں ولی بنا دو اور گھر میں آپ کے گھر میں کیا ماحول ہے سارا دن فلمیں چلتی ہیں سارا دن ڈرامے چلتے ہیں سارا دن گالم گلوچ ہوتی ہے شوہر بیوی کو گالیاں دیتا ہے بیوی شوہر کو گالیاں دیتی ہے ٹھیک ہے نماز کا آتا پتہ نہیں ہے دین کا آتا پتہ نہیں ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب وہ بچہ جو مدرسے رہا 4 گھنٹے اور باقی 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے وہ مدرسے رہا باقی سارے گھنٹے وہ گھر میں گزارے تو وہ کیسے نیک بنے گا پھر کہتے ہیں جی یہ پڑھائی نہیں ہوتی تو یہ جڑے نا مطلب تربیت کو نہیں کی کہتے لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تربیت الحمدللہ ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے کہ اگر بچہ نماز پڑھنے بھی لگ گیا تو گھر وہ جب گیا اور گھر میں کوئی بھی نہیں نماز پڑھے گا بڑوں کو دیکھ کر بچہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو اب آپ شکایت لے کے آگے گھر جا کے